ویلکم بیک ناظرین. کرنا صاحب, ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اکانومی G20 میں شامل ہونے کے لیے جب تک نہیں شامل ہوتے تو ہم معاشی اعتبار سے اس طرح سے ابھر کے سامنے نہیں آ سکتے. آپ کے خیال میں کیا اقدامات کرنے ہیں؟ دیکھیں جی, اقدامات میں جو بیسک چیز ہے وہ تو اپنے خرچوں کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھانا ہے. جو آپ کے پاس میکسیمم چیز ہے وہ ایگریکلچر ہے, اس کو آپ نے فروغ دینا ہے. اور اس کے لیے جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ کنسسٹنٹ پالیسیز کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 2025 میں آپ اناؤنس کریں کہ ویٹ جو ہے وہ ہم نے اس کو آزاد چھوڑ دیا ہے, اس کے بعد پھر آپ اس کی ویٹ سپورٹ پرائس اناؤنس کر دیں. اسی طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ 1994 میں کے اندر آپ جو ہے وہ آئی پی پیز کا ایک لے آؤ سمبل اور اس کو چلانا شروع کر دو, اور جب آپ کا سولر والا آنا شروع ہو تو اس کے لیے پہلے آپ اس کو انکریج کرنے کے کچھ رولز بناؤ, اور جیسے ہی آپ دیکھو کہ سولر تو بہت اچھا جلنا شروع ہو گیا ہے تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگانا شروع کر دو. تو آپ کو اپنی پالیسیز کے اندر کوئی لمبا وہ بنانا پڑے گا کہ جی وہ چیز چلتی رہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آئی پی پیز چونکہ آپ لوگوں کی اپنی ہیں اس لیے ان کو تو ہم پالیسی میں کوئی چینج نہیں کریں گے, لیکن جو عام آدمی کے کسی بھی طریقے سے فائدے کی چیز ہے جیسے یہ سولر والا سسٹم ہے اس کے اندر ہم چینجز لے آئیں. آج میں ایک جگہ پر گیا ہوا تھا تو پتہ لگا کہ جی ہم گاڑیاں خرید رہے ہیں ساری کی ساری, اس پہ اس وقت 60% ٹیکس ہے. اچھا, 60% ٹیکس ہے. تو اب ٹھیک ہے, ہمیں ضرورت ہے کہ جی ہمارے ملک میں اپنی گاڑیاں بنے, سارا کچھ ہو, لیکن اگر ہمارے ٹیکسیشن کی لمٹ اسی طریقے پر چلتی جائے گی تو پھر کہاں ہم جائیں گے. جب آپ مطلب بات کرتے ہیں اس وقت آپ کے پاس پروونشل اسمبلیز ہیں, نیشنل اسمبلی ہے, سینٹ ہے, ان کے آپ بجٹ دیکھ لیں اور ان کی پرفارمنس دیکھ لیں, آپ کو اس بجٹ کے اگینسٹ دے کیا رہی ہیں. مطلب جو بھی سب کچھ ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ جی وہاں پر اسمبلی کے اندر تو اسمبلی کے بیچ میں سے تو کوئی ایک چیز بھی نہیں نکل رہی, خود کوئی بل کوئی چیز کسی قسم کا قانون وہاں سے تو نہیں, یہ تو باہر سے بن کے آ رہے ہیں جس کو وہ صرف اون کر کے پاس کر رہے ہیں. تو کیا بہتر نہیں ہے کہ جی اگر آپ نے خرچوں کو ہی کم کرنا ہے تو ان اسمبلیز کی اس جھنجھٹ سے ہم آزاد ہوں, ایک 4 سال 5 سال یا 10 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے اور اس کے ذریعے سے سارے کا سارا کام ہو, جو کہ پالیسیز ہمارے ملک کے لیے بہتر ہیں ان کے اندر ایک لمبے لانگ ٹرم کی بہتری کے طور پر آئے, اور جب سٹیبلٹی آ جائے اس کے بعد پھر اگر ڈیموکریسی کی طرف واپس جانا پسند کرتی ہے قوم تو پھر دیکھیں ضرور جائیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب, آپ کے خیال میں پاکستان میں اکانومی کو مزید اسٹیبل کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جو ابھی تک نہیں کیے جا سکے؟ ان پرنسپل تو میں کرنل صاحب سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ, اسمالر سیٹ اپ, اس کو انسٹال کیا جائے. دیکھیے ایک چیز کو ایویلویٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ اسمبلیز یہ جتنا پیرافینیلیا ویئر ود آل ہے اس کی یوٹیلیٹی تو سمجھائے کوئی ہمیں کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے. صرف دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے رکھا ہوا ہے, اس میں کوئی ٹرو ریپرزنٹیشن ہے لوگوں کی کوئی بھلائی کی بات ہوتی ہے. کتنے قوانین ایسے بنے ہیں جو کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنے ہیں, اس کا بھی تو کوئی آڈٹ کرے نا. خالی اسمبلیاں ہیں اور ہمیں جمہوریت ملی بھی ہے, یہ آپ ڈھول بجا بجا کے کب تک چلائیں گے اس کام کو؟ درست نا, اس کا کوئی آڈٹ بھی تو ہونا کہ اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے. صرف جی کہ جی آزادی اظہار ہے, آزادی اظہار کہیں نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں جس طرح کا آزادی اظہار یہاں پہ ہو رہا ہے, جس طرح مطلب آپ راہ چلتے کسی بھی آدمی کی ویڈیو بنا کے اسے اپلوڈ کر دیتے ہیں, یہ کون سا آزادی کا اظہار ہے بھائی؟ مجھے بتائیں. میں کسی دکان میں جاتا ہوں یا کوئی جاتا ہوں, وہاں میں چلے وہاں CCTV کیمرہ آپ نے اپنے لیے اپنی حفاظت کے لیے لگایا ہوا ہے, وہ ویڈیو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. یہ کیسی آزادی کا اظہار ہے؟ اس طرح کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے. ریگولیٹڈ سوسائٹی چاہیے, ڈسپلن سوسائٹی چاہیے. ہماری سوسائٹی ڈسپلن نہیں ہے. 22 سال سے کم کی عمر کے جو ینگ لوگوں کا آپ ڈھول پیٹ رہے ہیں, ان کو 4 سال نوکری نہ ملی تو یہ عذاب جان بن جائیں گے, وبال بن جائیں گے آپ کے لیے سوسائٹی کا. ان امپلائڈ لوگ ہیں, جیسے لوگوں کے رویے ہیں, ینگ لوگوں کے رویے ہیں, یہ ان امپلائیبل ہیں.
ان کو آپ کوئی بزنس شروع کر کے اس میں کہاں پہ رکھیں گے؟ ان کے پاس نہ سکلز ہیں. یہ ایم فل کیا جا رہا ہے ہر بچہ. ایم فل ایک ٹیچنگ ڈگری ہے. کسی نے سمجھایا انہیں کہ یہ ایم فل نہیں آپ کی ضرورت. مطلب یہ کہ کوئی آڈٹ تو کرے نا. کسی سوسائٹی کا آڈٹ کیسے ہوگا؟ یہ جو سسٹم آپ نے لگا رکھا ہے اس کا آڈٹ کون کرے گا؟ کون سے ادارے ہیں جن کو آپ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ کی سوسائٹی کا آڈٹ کریں, آپ کے پولیٹیکل سسٹم کا آڈٹ کریں؟ صرف آپ کہانیاں سنا کہ جی یہ جمہوریت چل رہی ہے, یہ جمہوریت ہوتی ہے, یہ اسمبلیاں اور یہ شکلیں, اس کو سیلیبریٹ کریں ہم کیا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر. کیسا مجھے بتائیے گا, ابھی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, اکانومی G20 میں جب تک شامل نہیں ہوتی ہم معاشی اعتبار سے اسٹیبل ملک نہیں کنسیڈر کیے جائیں گے. سر دونوں معزز مہمانوں نے اپنی اپنی آراء سے آگاہ کیا. آپ کے خیال میں آپ جو سوچ رہے ہیں, ان یور پرسنل اوپینین, کیا اقدامات ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے جس پہ ہم G20 میں شامل ہو جاتے ہیں یا ایٹ لیسٹ نیئرسٹ ہی پہنچ جاتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو میں اگری کرتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ رول آف لا اور اسٹرینگتھن ہونے بہت ضروری ہیں, یہ بہت ضروری ہے. مگر ایک بات میں ڈس ایگری کروں گا کہ ابھی تک جو انٹرنیشنلی آپ کو رسپیکٹ مل رہی ہے وہ اس لیے کہ کنٹینیوشن آف ڈیموکریسی ہے. پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, پی ٹی آئی, PDM-1, PDM-2, یہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ کتنا بھی ناقص ہے, یہ اس کی کنٹینیوشن ہے جو ریکگنائز ہو رہی ہے انٹرنیشنلی. اب اس 10-12 سال تو آپ کی تینوں ملٹری گورنمنٹس رہی ہیں, انہوں نے کون سی تبدیلی لے کے آ گئے؟ ایوب خان کی تھی, ضیاء الحق کی تھی, مشرف صاحب کی تھی. ایشو جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز کے سٹرونگ ہونے کا میں بالکل اگری کرتا ہوں, آڈٹ ہونے کا بھی میں بالکل اگری کرتا ہوں, مگر ان ایجوکیٹڈ لیبر فورس یہ اگری کرتا ہوں کہ وہ امپلائیبل ہی نہیں ہے. آپ ان کو ورک ہیبٹس نہیں دے رہے, آپ ان کو کوئی 21st سینچری کے وہ نہیں دے رہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ اس یوتھ کو سسٹینیبل بنانا ہے, مگر اس کے ساتھ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ پانی کو بھی سسٹینیبل بنانا ہے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ انرجی کاسٹ کو بھی نیچے لے کے آنا ہے. یہ سارے پالیسی ڈیسیجنز ہیں جو اگر آپ لے لیں تو بڑی ریزیلینٹ ہے یہ قوم. یہ خود ہی ہوا یہ ہے کہ آپ کی جو میڈیم انڈسٹری تھی وہ بیٹھ گئی, تو آپ کی اسمال انڈسٹری کا لنک لارج اسکیل انڈسٹری سے ختم ہو گیا. دوسری طرف فلڈز کی وجہ سے آپ کا جو ایگریکلچر تھا اور اس کے اندر وہ جو پرائس پالیسی ہے کاٹن کی بھی اور شوگر کین کی بھی, اس نے بٹھا دیا, اور ٹبیکو کی بھی. تو انفارچونیٹلی جب سیلف انٹرسٹ پہ آپ پالیسیز بنائیں گے تو ملک اس طریقے سے نہیں چلتا. آپ کو ملک کے انٹرسٹ میں بنانی پڑیں گی. باقی تو اکانومسٹ سارے اگری نہیں کرتے کہ یہ کس طرح چلتا ہے چیز, پولیٹیشین بھی شاید نہ اگری کریں, بٹ دا کانٹیکسٹ از کہ جو گروتھ ہے ایک تو اس کو فاسٹ ہونا پڑے گا, اور دوسرا ہے کہ اس کے مراد سوشل سیکٹرز کو ملیں گے, جس میں سب سے امپورٹنٹ بات امپلائبلٹی آف دا یوتھ ہے. وہ بہت امپورٹنٹ ہے, ورنہ تو آئی ایگری کہ وہ جو سول انریسٹ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. The point is کہ اور وہ انڈسٹریل سوسائٹی ہی کر سکتی ہے, اور آپ موقع ہی نہیں دے رہے اس ملک میں کہ انڈسٹری اس لیول پہ جائے جس طرح انڈیا اور چائنا میں گئی ہے یا کسی اور ملک میں گئی. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا پولیٹیکل سائڈ پہ آ جاتے ہیں. کڈا صاحب, پولیٹیکل سٹیبلٹی 2025 میں تو ہمیں نظر نہیں آئی ہے, 24 میں بھی نہیں تھی, مطلب پچھلے سالوں میں ہمیں کہیں پہ بھی کوئی اس طرح سے خاص پولیٹیکل سٹیبلٹی نظر نہیں آئی. اب کی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتے ہوئے 26 میں؟ دیکھیں جی, جس طریقے پر ہم اس وقت چل رہے ہیں کہ جس میں جو عرف عام میں فارم 45 فارم 47 ٹائپ کی باتیں ہوتی ہیں, اس طریقے کے اوپر اگر چلتا رہا سسٹم تو پھر تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اسی سے بریک کے لیے مجھے تو صرف ایک ہی صورت نظر آتی ہے کہ اگر اس وقت تو ہم الیکشنز کروانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے, حالات جو جس قسم کے ہو چکے ہوئے ہیں, کہ اس کو ایک آپ کو جو ہے وہ کچھ بریک دینی پڑے گی, اور
میرے اندازے کے مطابق تو سب سے بہتر بریک جو ہے وہ ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے صورت میں ہی آ سکتی ہے. سیاستدانوں کو بریک دینی پڑے گی. جی, جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے اچھا, اس سسٹم کو بریک دینی پڑے گی, اور اس کی جگہ پر آپ کو ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لا کے کچھ عرصہ کے لیے ملک کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش, اور اس کے بعد اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں اس کی طرف تو پھر آپ جا سکتے ہیں. دیکھیں, جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ جی اس میں آپ کو جو آڈٹ کرنے کی ضرورت ہے, آڈٹ کا بہت ضرورت ہے, ہمارے کئی چیزوں کی آڈٹ کی ضرورت ہے. ہم ہر چیز کو جو ہے وہ مطلب کوڑیوں کے دام بیچ رہے ہیں. آپ کی موٹر ویز ہیں, اس میں آپ کسی جگہ پر ایکسکیوز می, کسی ایک لاہور کے جو آپ کا ہے اس کو چیک کر لیں کہ وہاں پر کتنی گاڑیاں گزر رہی ہیں, فی گاڑی کتنا کلیکٹ ہو رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جتنی کلیکشن ہو رہی ہے اس کا شاید 10% بھی سرکار کو نہیں ملتا, باقی جو انہوں نے اس کو آکشن کیا ہوا ہے, جو آکشن جنہوں نے جیتا ہوا وہ سارے کے سارے لے کر جا رہے ہیں. اور یہی حال ہر طرف ہے. ہمارا جو ہے وہ اس وقت سسٹم جو ہے اس سارے کو بہت شدید انٹرنل آڈٹ کی ضرورت ہے. یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری آمد ہے, ایکچوئل آمد ہے, وہ جا کہاں رہی ہے, کس کس کی جیب میں جا رہی ہے, وہ سرکار کے پاس کیوں نہیں آ رہی ہے. اور اگر ہم اس چیز کا نہیں کریں گے, اور اس چیز کو جو ہے روکنے کے لیے آپ کی تمام پولیٹیکل فورسز, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے پی ٹی آئی ہے, چاہے مسلم لیگ نواز ہے, چاہے کوئی اور پارٹی ہے, وہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے کہ نہیں اس سسٹم کو نہیں ہم نے, بیکاز وہ سارے کے سارے اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب, سیاسی اعتبار سے 2026 کیسا دیکھ رہے ہیں؟ 2025 میں تو ہم نے بڑی پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھی ہے, اسپیشلی تحریک انصاف کو بڑا ٹف ٹائم ملا تھا, ابھی بھی ان کی مشکلات کم ہوتا ہم نہیں دیکھ رہے. آپ کے خیال میں سیاسی اسٹیبلٹی آ سکتی ہے یا اس کے کہیں آس پاس کوشش بھی کی جا سکتی ہے؟ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے سیاسی اسٹیبلٹی کی, اس بات کی اہمیت ہی نہیں ہے. ہم اس کو دوہرا کے اس کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. سیاسی اسٹیبلٹی سے مراد کیا ہے کہ ساری پارٹیاں مل کے حکومت بنا لیں, سب ایک دوسرے, ایسا کیسے ہوتا ہے؟ جو پولیٹیکل پارٹی سسٹم کے اندر تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا, کبھی بھی اچیو نہیں ہوگا. جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اس سے کیا مراد لی جاتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے. سسٹم اسٹیبلٹی چاہیے. سسٹم اسٹیبلٹی کے لیے آپ کے ادارے فنکشنل ہونے چاہیے, اپنی ڈومین کے اندر رہ کے ان کو کام کرنا چاہیے, ان کے اندر ایک آڈٹ کا سسٹم ہونا چاہیے. وی نیڈ سسٹم اسٹیبلٹی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی اہمیت نہیں ہے. دیر از نتھنگ لائک اے پولیٹیکل اسٹیبلٹی. مجھے تو کوئی یہ ایکسپلین کر دے گا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے مراد کیا ہے اس کی. روز ہر آدمی اس بارے میں بات کرے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی, سیکورٹی. یہ سب ڈھکوسلے ہیں اپنی ناکامی اور نکما من چھپانے کے لیے. یہ انہوں نے یہ سارے قصے رکھے ہیں کہ جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے اس لیے اکانومی نہیں چل رہی, سیکورٹی نہیں ہے اس لیے اکانومی نہیں چل رہی. اصل میں اکانومی اس لیے نہیں چل رہی کہ آپ نکمے ہیں, آپ کو کام نہیں آتا, یا آپ کو ایمان ہے اس میں لیکیجز اتنی ہے کہ وہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا. آپ حکومت کا سائز اس لیے کم نہیں کرنا چاہتے کہ آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. سیدھی بات کی طرف آتے نہیں ہیں, بیکار باتوں کی طرف لگایا ہوا ہے کہ جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ رہی. تحریک انصاف کے لیے مشکلات حل ہوتا دیکھ رہے ہیں. 2025 میں کہا جا رہا تھا ہو سکتا ہے خان صاحب باہر آ جائیں. ایک بات کہنے دے, آخری بات کہنے دے, ساتھ ہی اس کو بھی کوشچن کو بھی کر لیں, دونوں کو اکٹھے ہی جواب دے دیں. 2026 27 28 کا مین چیلنج یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کے نوجوانوں کی کتنے % نوکریاں لے لے گی, یہ لوگ کیا کریں گے, what will they become, that is my greatest worry. اس لیے کہ جو ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن چونکہ میرے پاس وقت کی بہت قلت ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ ذرا پولیٹیکل سائڈ پہ بھی آپ کا اینگل جانوں. دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہوتی ہے, ایک ہی اپوزیشن میں جماعت بیٹھی ہوئی ہے, یا یہی چلتا رہے گا, یہی کریک ڈاؤن ہوتے رہیں گے, یہی ایجیٹیشن کی سیاست چلتی رہے گی؟ نہیں, ایسے ہی چلتی رہے گی, چلتی رہنے دیں. میرے لیے اہمیت ہی نہیں ہے اس بات کی. سر آپ کے لیے نہیں ہے نا, لیکن ملک کے لیے تو ہے نا. چلے آپ کے لیے نہیں ہے لیکن ملک کے لیے تو ہے. جیسی بھی ہے یہی سیاسی جماعتوں نے ملک لے کے چلنا ہے سر, یہی لے کے چل رہی ہیں. الیکٹورل پالیٹکس کے اندر وقت ضائع کریں, قوم کا مزید اس قصے کے اندر اور کئی سال ضائع کر دیں, جو اصل مسئلے ادھر نہ آئے. بالکل صحیح بات ہے. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب سے جان لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی اکانومی کے حساب سے سارا کچھ بتایا, ذرا پولیٹیکل اینگل بھی آپ سے جان لیتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں پالیٹکس میں
تمام سیاسی جماعتیں پی ایم ایل این کی پچھلے دنوں میں باز گشت تھی کہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ تبدیل ہو جائے, ان ہاؤس تبدیلی ہو جائے, وہ بھی ہم نے نہیں دیکھی ہے. 2026 آ گیا, پیپلز پارٹی بھی اپنی تائیں دھمکیاں دیتی رہتی ہے کہیں نہ کہیں آ کے پی ایم ایل این کو. تحریک انصاف ہے وہ علیحدہ سے ٹف ٹائم لے رہی ہے. کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں 2026 میں سیاسی اعتبار سے؟ دیکھیں سیاسی اعتبار سے میں اسٹیٹس کو دیکھ رہا ہوں. اچھا, یہ جو سو کالڈ حکومت, وہ ایک خاص نام بھی شاید لیا گیا تھا, یہی چلے گی. اس میں پیپلز پارٹی بھی اپنا حصہ ڈالے گی, اس میں مسلم لیگ نے بھی میجورٹی لے لی ہے, جو امینڈمنٹس ہیں وہ کہیں اور سے آنی ہیں, جوڈیشری کو کنٹرول کر لیا گیا ہے. ان کے جو پی ٹی آئی کے زیادہ تر پاورفل لوگ تھے ان کو 10-10 سال کی قیدیں دے دی گئی ہیں. تو کے پی کے ان کے پاس ہے, دیکھنا ہے کہ وہ اس میں وہاں کیا کرتے ہیں. پنجاب میں جو حکومت ہے وہ اپنے کر رہی ہے, سندھ والی پیپلز پارٹی کی ہے. تو چیزیں اسی طرح ہی چلنی ہیں. In that context, I think that suits the certain جو آپ کے پولیٹیکل اکنامک ماسٹرز ہیں اس ملک کے اندر, ان کو یہ سوٹ کرتا ہے سسٹم جو ہے. کوئی چینج وینج نہیں آنی. میں یہ ایک بات بتا دوں کہ اگر ٹیکنوکریٹس کی حکومت آتی ہے تو پھر امریکہ اور چین نہیں اس کو مانے گا. اچھا, سو انٹرنیشنل وہ بھی یہ ان کو مان رہے ہیں نا. تو باقی میرا نہیں خیال کہ اب جب سزائیں دے دی گئی ہیں اس کے بعد اگلا کورٹ ہی فیصلہ کرے گا نا کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز اندر رہنے یا باہر نکلنے, اور وہ نہیں ہونا اگلے سال تک. اچھا, وہ آپ کو اس کے لیے ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا تحریک انصاف کے لیے. اس کو ان کی کے پی کے کی حکومت ہی رہے گی, اس کے آگے مجھے نہیں نظر آتا کہ ان کو کچھ مل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. بڑے اچھے لوگ ان کے 10-10 سال کی قیدیں ہو گئی ان کو. بالکل صحیح بات ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں کرنل صاحب سے جان لوں. کرنل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ لاسٹ پوائنٹ ہے, سیاسی اعتبار سے تحریک انصاف ہے, پی ایم ایل این ہے, پی ایم ایل این کی بھی ہم نے باتیں سنی کہ وہ جی شاید گورنمنٹ تبدیل ہو جائے, اس طرح کی بہت ساری باتیں تھیں. پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے بلاول پرائم منسٹر کے طور پہ, لیکن ایسا ابھی تک کچھ ہوا نہیں. 2026 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت ایسے ہی ون پیج پہ چلتی رہے گی اچھے طریقے سے, دونوں ادارے اور حکومت چلتے رہیں گے, اور تحریک انصاف سائیڈ لائن ہی رہے گی, یا تحریک انصاف بھی کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹکس میں ان ہوتی ہوئی؟ دیکھیں پولیٹکس کا مطلب کیا ہے, پولیٹکس کا مطلب ہے گیو اینڈ ٹیک. تو اگر آپ جو ہے وہ اس پر بلیو ہی نہیں کرتے ہیں گیو اینڈ ٹیک کے اوپر, اب آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو جو یہ لائن ڈرا کر دی فائنل ہے, اس کے بعد آپ کیا چینج دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مطلب عمران خان کی ہم بات کریں, کیا ان کے پاس کوئی ٹیم تھی جب وہ 2019 میں حکومت میں آئے ہیں؟ کیا انہوں نے اس کے علاوہ کہ وی اینڈ آرمی آر آن دا سیم پیج کوئی اور بات کی؟ کیا کسی ایک بات پر بھی اپنے وہ قائم رہ سکے؟ انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی بجلی کے جو ریٹس ہیں 2 رات کا علیحدہ ہے, دن کا علیحدہ ہے, وہ میں ختم کر دیتا ہوں. ہو گیا کچھ ختم؟ دیکھیں ایک جو پرائم منسٹر ہے وہ اتنا سا کام کروا نہیں سکا, اور باقی اس نے کیا کروائے گا؟ مطلب آپ جتنا مرضی بولتے رہیں کہ جی اس کی جو ہے حکومت بننے نہیں دی گئی, یا فلاں نے بنوائی, یا کیا کیا, جب جو فیکٹ ہے اس کو حکومت ملی اور اچھی حکومت ملی, ٹھیک ہے, اور 3-3.5 سال اچھا کام کر سکتا تھا وہ, اس نے کوئی امپریشن ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں وہ یہ دنیا کے سامنے دکھائے کہ کوئی اچھا. ہاں یہ ضرور بڑھ کے ضرور مار دیا کہ میں نے اس کو ایبسلیوٹلی نو کہہ دیا. دیکھیں کچھ کام ڈپلومیٹک طریقے سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں وہ جو سلطان رائی کے طریقے پر بڑھ کے مارنے سے نہیں ہوتی ہے. اور ہم نے انفارچونیٹلی جو دیکھا ہے وہ پولیٹیکل اپنے جو ہے نا وہ گولز کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کر کے تو اپنا وہ بنایا ہے. باقی حکومت یا جو ہے پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں دکھائی. اب جب تک وہ ایسی کوئی شو نہیں کریں گے کہ ان کے اندر کسی قسم کی ایسی چینج آئی ہے, کوئی ایسی چیز ہے, اس کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا کہ کوئی چینج ہوگی.
बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब आपका, कर्नल रिटायर्ड अब्दुल बासित साहब आपका, डॉक्टर कैस हसन साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, बिल्कुल कर्नल साहब ने बात दुरुस्त कही है कि हमारे सियासतदानों को सुल्तान राही की तरह बड़के मारने की ज़रूरत नहीं है। वो एक मूवी थी, मूवी में बड़के होती हैं, ये रियल लाइफ है जिसमें वो मुल्क की एक भाग दौड़ बज़ाहिर तो संभाले हुए हैं, हुकूमत में है, कोई अपोजिशन में है, हर कोई अपनी अपना किरदार निभा रहा है। तो अब प्रैक्टिकल की ज़रूरत है। अवाम ने आपको ऐवानों में इसलिए भिजवाया ताकि अवाम के मसाइल हल करें ना, आगे बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बड़के मार के आप उनको साइड लाइन करते जाएं और अपने मसाइल हल करते जाएं। बहरहाल जी 26 में बहुत से दुआएं हैं कि उम्मीद भी है कि कहीं ना कहीं मामला ज़्यादा स्टेबल होंगे। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।